الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کا ذکر، اللہ کی جتنی یاد میں سمجھتا ہوں کہ پختہ ہوتی ہے نا انسان کے دل میں، جتنا قرآن سے گہرا تعلق ہوتا ہے، جتنا پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ مجھے اللہ سے مزید قریب کر دے گا. اچھا یہ بھی بڑا چیز ہے کہ کچھ واقعات اللہ سے مزید انسان کو دور کر دیتے ہیں، کچھ واقعات انسان کو ایتھیسٹ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں. تو وہ جو بیسیکلی تھا نا، وہ علماء اس میں لکھتے ہیں کہ he was not at that level in the first place. ٹھیک ہے، جب کلیمٹی نے ہٹ کیا، it was hallucination, it was fake. اس کا جو ایمان تھا نا وہ تھا یہاں پہ. the fitna or the test exposed him and he was in actual at the same very place. اس کا ایمان پہلے ہی کمزور تھا، وہ پہلے سے ہی ایک طرح سے اللہ پہ یقین رکھتا تھا جہاں پہ وہ آیا. اس کا ایمان پہلے ہی شیکی تھا. so it was him being at this place was a fake hallucination or an illusion. It was an illusion. لیکن he was actually in this place جو اس کو فتنہ یا ٹیسٹ اینڈ ٹرائل اس کو وہاں پہ لا کے اس نے گرا دیا. سو بات ہے کہ جو اپنے یقین میں پختہ اور ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ تو پاس کر جاتے ہیں اور باقی فیل ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں دوسری ایک کنیکشن پیدا ہوتا ہے اس چیز سے بھی نا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو آپ کے اعمال ہوتے ہیں نا، کچھ فتنے ایسے بھی تو ہوتے ہیں جو آپ کے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کہ کوئی شخص ہے ہی از گوئنگ ٹورڈز ایتھیزم، یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی سوچ ہے، وہ ظاہری بات ہے وہ کوئی نیک آدمی نہیں ہوگا ایک دم سے. ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے وہ اعمال ایسے کر رہا ہوگا، کچھ ایسی چیزیں کر رہا ہوگا جو جس نے لیڈ کیا ہوگا ٹورڈز دس فتنہ. تو انسان کے اعمال بھی تو اس کے پرٹیکولر فتنہ کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور جس کا رسپانس کسی بھی ٹیسٹ کے سامنے یہ ہو کہ وہ اللہ سے قریب ہو جائے، وہ اس کے لیے آزمائش تھی اور نعمت تھی بلکہ. اور جو ٹیسٹ اور ٹرائل اس کو اللہ سے دور کر دے وہ اس کے لیے عذاب تھا.